الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 74 پیش خدمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے تو یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ حضرات، سابقہ 2-3 آیات سے آپ نے منافقین کے حالات کو سنا۔ یہ آیات جس پس منظر میں نازل ہوئی تھی اس کو بھی سماعت فرمایا۔ منافقین کا تو یہ عالم تھا کہ وہ خود بھی نیک کاموں سے رکتے تھے اور دوسروں کو بھی اچھے اعمال سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں حالات کے پس منظر میں مومنوں سے کہا جا رہا ہے، چونکہ آپ نے دینی احکامات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دنیا کے بدلے آخرت کو خرید چکے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے مر مٹنے کا عزم کر چکے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو لات مار چکے ہیں، تو پھر آپ ان منافقین کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ منافقین اگر قتل و قتال سے رکتے ہیں تو رکنے دیں، وہ اگر اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو تک رہے ہیں تو تکتے رہیں، مگر چونکہ آپ کے دل میں ایمان تچ بس چکا ہے تو پھر آپ بلا تعمل قتال کے لیے نکل جائیں۔ دنیا کے مال و دولت پر نظر نہ رکھیں، بلکہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہر طرح کا نفع ہے۔ آپ غالب رہیں یا مغلوب، دونوں صورت میں آپ کو فائدہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔